اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. سورۃ الاسراء کی ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے احکامات بیان فرمائے ہیں. جیسا کہ سابقہ آیات میں آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے تو اللہ نے حکم دیا اپنے والدین سے احسان کا، کہ عبادت اللہ کی کریں اور والدین کی اطاعت کریں، والدین سے بھلائی کریں، والدین کے ساتھ قول بھی اور عمل بھی، زبانی بھی اور عملی بھی، ہر لحاظ سے نیاز مندی، تواضع، انکسار سے کام لیں. اور ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ والدین کے لیے دعا بھی کریں، حتیٰ کہ والدین کے حقوق کو اتنا اہم اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ اپنی توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا، ورنہ مقام تو اللہ کی اطاعت کے بعد حضور کی اطاعت کا ہے. ہر آیت میں اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. لیکن والدین کے مقام کو بیان کرنے کے لیے دو مقام پہ اللہ نے اپنی وحدانیت و ربوبیت کے بعد ذکر کیا. فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اسی طرح فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تو اس کی وجہ مفسرین اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ دراصل اگر بندہ غور کرے تو خالق حقیقی تو اللہ کی ذات ہے، تمام کائنات کے پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی. لیکن انسان کے لیے اسباب کی حد تک جو تخلیق کا مجازی ذریعہ ہے وہ والدین ہیں، کہ اللہ نے ہر انسان کو جوڑے سے پیدا کیا ہے. تو گویا پہلے خالق حقیقی نے اپنے حقوق کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ نے ان دو شخصیتوں کا ذکر کیا جو تیری تخلیق کا سبب ذریعہ ہیں، جن سے تم پیدا ہوئے. اور اسی میں یہ بھی اشارہ کر دیا گیا کہ جو آدمی اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی وحدانیت کا اور اپنے والدین حقیقی کی اطاعت و خدمت کا اعتراف نہیں کرتا، وہ محمد مدنی کی کیا اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ والدین کے سامنے ہوں ہاں بھی نہ کریں، جو کہیں بس سرے تسلیم خم ہے. اور یہ بھی حکم دیا کہ کبھی کوئی ان سے بات ہو جائے، بڑھاپا ہے، ولا تنہرہما، کبھی جھڑک کے بات نہ کرو، اور جب بات کرو تو اس انداز میں قل لہما قولا کریما. اور جب ان کے سامنے آؤ تو واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، بالکل تواضع کے ساتھ. اور یہ تواضع دکھلاوا نہ ہو بلکہ تیرے اندر سے ہو، من الرحمت، تیرے دل کے اندر وہ رحمت ہو جو اثر کر رہی ہے. اور ساتھ ان کے لیے یہ بھی کہو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ میرے رب اصل ربوبیت تو تیری ہے
لیکن مجازن اور ظاہراً میری تربیت میرے والدین نے کی ہے، تو جس طرح میرے والدین نے مجھ پہ رحم کیا ہے اسی طرح رحم فرما۔ ان حقوق کے ادا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ صرف والدین کے حقوق نہیں ہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال رکھو۔ وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، کہ تم اپنے رشتہ داروں کا حق بھی ادا کرو۔ علماء نے لکھا حق کا کیا معنی ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر تیرے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، بھائی ہے، چچا ہے، خالو ہے، خالہ ہے، پھپھی ہے، پھپھو ہے، غریب ہے، مسکین ہے، تو علماء نے لکھتے ہیں کہ اگر تم صاحب دولت ہو تو ان کا خرچ تم پر واجب ہے۔ اللہ نے فرمایا حق کا ہو، یہ ان کا حق ہے، احسان نہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر رشتہ دار غریب ہیں اور تمہارے پاس بھی اتنی طاقت و ثروت نہیں ہے تو چند آدمی مل کے بھی ان کی مدد کرو۔ اسی طرح جو مسکین ہے، سوال نہیں کرتا، محتاج ہے۔ اسی طرح ایک آدمی مسافر ہے، چاہے اپنے ملک میں کروڑوں پتی ہو لیکن یہاں مسافر ہے، پیسہ گر گیا، نقصان ہو گیا، اب تو محتاج ہے۔ تو حتیٰ کہ اسلام نے اتنا بھی اجازت دی ہے کہ اس کو تم اگر مسافر ہے تو اس حالت میں ہر حال زکوٰۃ سے بھی مدد کر سکتے ہو، کیونکہ اس وقت تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے نا۔ اگر اپنے گھر میں صاحب جائیداد ہے، اس جائیداد کا کیا کرے غریب ہو یا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا ہمیں اقتصاد کا، اعتدال کا، کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ کیا مانا کہ جب اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو ان کو اللہ کی فرما برداری میں خرچ کرو، تبذیر نہ کرو۔ تبذیر کا مانا گناہوں میں خرچ نہ کرو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے، چاہے کروڑوں خرچ کرے، تو وہ تبذیر نہیں ہوگی، لیکن اگر گناہ پہ ایک ڈھیلا بھی خرچ کرے تو تبذیر ہے، اور مبذر جو ہے وہ شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ اللہ نے شیطان سے تشبیہ کیوں دی؟ کہ شیطان کو بھی اللہ نے عقل دیا تھا، فہم دیا تھا، اس کو اتنا بڑی عبادت کے موقع دیے کہ فرشتوں کے ساتھ مل بیٹھا، لیکن اس نے اپنی قوتوں کا، اپنے عقل کا، اپنے شعور کا، اپنے ادراک کا غلط استعمال کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ملعون بن گیا۔ تو اگر تمہیں بھی اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، غنا دیا ہے، اگر تم بھی اس کو گناہوں میں خرچ کرو گے تو شیطان کے بھائی بن جاؤ۔ ان چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ کسی اپنی اولاد کو اس لیے نہ قتل کر ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں، جائیداد میں شریک ہوں گی، جیسے کہ جاہلیت میں عادت تھی کہ اگر خدا نہ کرے بچی پیدا ہوتی وہ قتل کر دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ بھی یہ تو ہمارے لیے بوجھ ہے، نہ کمانے کے قابل، نہ ہمارے ساتھ مخالف سے لڑنے کے قابل، تو پھر اس کے زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ اس لیے قرآن پاک نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ قیامت والے دن جب ایسی بچیاں جن کو والدین نے زندہ درگور کر دیا تھا وہ زندہ جا کے گڑے میں گاڑ دیتے تھے، یا پیدائش کے وقت میں ہی گلا گھونٹ دیتے تھے، یا بعض جاہلیت کے شعراء کے کلام سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کفر کے دور میں جب عورت کی ولادت کا وقت آتا تھا اور جو دایا اہتمام کرتی تھی تو اس کو یہ ہدایت ہوتی تھی کہ بچی پیدا ہو تو گلا گھونٹ دو اور جا کے گڑے میں ڈال دو، ماں دیکھے بھی نہیں، اور اگر لڑکا پیدا ہو تو چھوڑ دیا جائے۔ اسلام نے اس کی سختی سے تردید کی کہ خبردار، ہر کسی کے رزق کا ذمہ دار اللہ ہے تم کو، اور پھر اگر دنیا میں لڑکیاں نہ ہوں تو پھر لڑکے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ یہ تو اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ہے۔ اسی لیے اسلام کا یہ حکم ہے کہ اگر اللہ کسی کو لڑکی دے تو خوشی کرے تاکہ کافروں کی مخالفت ہو۔ اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ پہلی اولاد بچی دیتا ہے وہ گھر مبارک ہوتا ہے، برکت والا گھر ہوتا ہے، رحمت والا گھر ہوتا ہے۔
اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ میرے آقا سرکار دو عالم رحمت مجسم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام نسب جو ہے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، کیونکہ اب پوری دنیا میں آپ جب دیکھیں گے کہ سید سادات جو ہیں یا وہ حسینی ہوں گے یا حسنی ہوں گے، یعنی یا حضرت حسین سے جڑیں گے یا حضرت حسن سے جڑیں گے، اور دونوں بھی فاطمہ کی بیٹے، تو اللہ نے یعنی سب سے اعلیٰ نسب جو ہے وہ تو سرکار دو عالم کا ہے، جو ساری کائنات کے سردار ہیں، فرمایا انا سید ولد آدم، تو ان کا نسب بھی اللہ نے بیٹی سے قائم رکھا۔ اسی لیے اللہ نے جہاں فرمایا ہے کہ میری مرضی آئے میں بیٹی دوں، میری مرضی آئے میں بیٹے دوں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہاں بھی اللہ نے بیٹی کا ذکر مقدم کیا۔ تو اللہ نے وہاں بیٹیوں کے حقوق بیان فرمایا کہ خبردار ان کو قتل نہ کرو، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ یہ رزق میں برکت یا کمی جو ہے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، مت گھبراؤ، رزق بڑھانے والا بھی مولا ہے اور گھٹانے والا بھی مولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا، اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا دعا کرو اللہ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائیں، اللہ سے دل سے دعا کریں اللہ رمضان المبارک کے مہینے کو عالم اسلام کی عزت و غلبے کا مہینہ بنائے۔ میرا اللہ تو قادر ہے ایک دفعہ پھر فضائے بدر پیدا کر، میرا مولا تو نے اسلام کو بدر میں عزت دی تھی اور وہ رمضان کا مہینہ تھا، اس وقت بھی مسلمان کمزور تھا، آج بھی کمزور ہے، اس وقت بھی مسلمان بے سہارا اور بے ساسرا تھا کہ حتیٰ کہ میرے محبوب کو کہنا پڑا، عرض کرنا پڑا کہ اللہم ان لم تنصرنا، میرا اللہ اگر تو نے آج ہماری مدد نہ کی تو روح زمین سے تیرے نام لیوا مٹ جائیں گے، اور میرا مولا آج ہم بالکل اسی حالت میں ہیں جہاں پہلے دن دین کھڑا تھا۔ آج پورے عالم کا کفر متحد ہو چکا ہے، یہودیت و عیسائیت متحد ہو چکی ہے، وثنیت و دہریت متحد ہو چکی ہے، اقصی سے لے کر بابری مسجد کے ڈھانے کے پروگرام مکمل ہو چکے ہیں، لیکن مولا مسلمانوں کو تیری قدرت پہ اعتماد ہے، تیری طاقت پہ اعتماد ہے، تیری قوت پہ اعتماد ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ تیرے ہاتھ میں غلبہ ہے۔ اس شہر مبارک کو، شہر کریم کو، رمضان المبارک کے مہینے کو پھر اسلام کی عزت و غلبے کا فیصلہ فرما دے، اور دشمنوں کی ذلت و ہلاکت و ہزیمت و شکست کا ذریعہ بنا دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، اور ہر مسلمان کے لیے یہ مبارک مہینہ ہے، اللہ مبارک کرے۔ ہر مسلمان کے یہ فرائض میں ہے، حضور نے باقاعدہ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ نہ ملے، جس کو مل جائے اور وہ بخشا نہ جائے تو اس کے لیے بھی بربادی و ہلاکت ہے، کیونکہ جس کے اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار، جس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیان میں مغفرت ہے، اور آخر عتق من النار جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں۔ اور جس رمضان المبارک کا اللہ نے فرمایا کہ فرحتان للصائم، روزے دار کے لیے دو خوشی کے مقام ہوتے ہیں، فرحت عند الافطار و فرحت عند لقاء الرب، ایک جب وہ افطار پہ بیٹھتا ہے، اور ایک اس دن فرحت ہوگی جب اپنے اللہ کا دیدار کرے گا، یعنی یہ اتنی بڑی فرحت ہے۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے، بزرگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے کو اس کے شایان شان گزارو،
خوشی سے، سرور سے، انبساط سے، یہ سمجھو کہ آج ہمارے گھر میں رحمتیں آ گئی، اور پوری قوت کے ساتھ روزے میں. اور روزے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دو، بلکہ حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور، جو بندہ جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غیبت کرنا نہ چھوڑے، فرمایا بھوکے مرنے کی پھر کیا ضرورت ہے. اور روزے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد تاش کھیلتے رہو، اور روزہ رکھنے کے بعد فلم پہ بیٹھ جاؤ، ٹی وی پہ بیٹھ جاؤ، کوئی انٹرنیٹ پہ بیٹھ جاؤ اور بکواس اور لہو اور لعب میں مشغول ہو جاؤ، پھر روزے کی کوئی ضرورت نہیں. نام لکھوا کے مسلمانوں میں شامل نہ ہوں. روزہ جو ہے وہ کھانے سے بھی روزہ، پینے سے بھی روزہ، بیوی کی مجامعت سے بھی روزہ، جھوٹ سے بھی روزہ، فریب سے بھی روزہ، غیبت سے بھی روزہ، کسی کو گالی دینے سے بھی روزہ، بری بات زبان سے نکالنے سے بھی روزہ، حرام کے کام کرنے سے بھی روزہ. اس کو روزہ کہتے ہیں. روزہ رکھنا ہے تو صحیح روزہ رکھو، اور ہر نماز کو پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کرو. اگر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور رات کو تراویح پڑھتا ہے اور صبح کی نماز میں سو جاتا ہے تو ڈھیرے کا فائدہ بھی نہیں ہے. اس کو نہ روزہ رکھے نہ تراویح پڑھے، وہ بہتر ہے. ایک فرض نماز کو چھوڑ دینا جو ہے، تراویح پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یا لوگ کرتے ہیں ساری رات جاگتے رہتے ہیں اور عین صبح کا وقت آتا ہے سو جاتے ہیں، یا عین صبح کا وقت آتا ہے وہیں کھڑے ہوئے گھر میں اللہ اکبر کر کے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں. روزے رکھنے کا فائدہ ہی نہیں. روزے کے اندر سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ جتنا ہو سکے تلاوت قرآن کرو، کیونکہ اللہ نے قرآن کو رمضان میں اتارا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو یہ سب برکتیں رمضان میں ہیں. اور اسی طرح اللہ توفیق عطا فرمائے تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ طواف کرو، لیکن دوسرے کے لیے ایذا نہ بنو. ایک دوسرے کو نصیحت کر کے سمجھاؤ کہ جیسے اب ہمارے حضرات مغرب پڑھتے ہیں، عشاء پڑھتے ہیں، وہی کھڑے ہو کے سنتیں شروع کر دیتے ہیں. ان آگے گزرنے والوں کا سب کا گناہ اس نماز پڑھنے والے پر ہے کہ تم نے راستہ روک دیا ہے. طواف والے کہاں سے گزریں گے؟ جب فرض ادا ہو گئے پیچھے چلے جاؤ، برآمدے میں چلے جاؤ، دور چلے جاؤ، سکون کے ساتھ سنتیں ادا کرو حضور کی. یہ نہ سمجھو کہ ابھی فرض ہو گیا چلو یار 2 سنتیں پڑھی، جان چھڑاؤ، بس سر سے اتارنا، جلدی جلدی پڑھ لو، ابھی تو پہلا چکر آئے گا میں نماز پڑھ لوں گا، تو کوئی فائدہ نہیں اس کا. اسی طرح سے یہ نہ سمجھا کریں کہ تراویح میں کھڑے ہیں اور جناب جھوم رہے ہیں اور نیند ہے اور کسل ہے اور غفلت ہے. ایسی تراویح پڑھنے کا کیا فائدہ ہے کہ امام قرآن پڑھ رہے ہیں اور یہ کھڑا ہے جناب آج تو کلاس لمبی ہو گئی، آج امام نے دیر لگا دی. اس سے بہتر ہے جاؤ گھر سو جاؤ، اللہ میاں کو تمہاری ضرورت ہے، تمہارے بغیر مسجدیں ویران ہو جائیں گی. تم تشریف نہیں لے آؤ گے تو کعبہ شریف اداس ہو جائے گا. اسی طرح رمضان المبارک میں بعض جاہلوں کا یہ خیال ہوتا ہے جی کہ روزہ جو ہے وہ نمک سے افطار کرو. یہ بدعات ہیں، یہ جاہلیت ہے اور لوگوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں کہ جی ہم سنت ادا کریں، نمک سے روزہ کھولیں، بعد میں 4 کلو مٹھائی کھا جائے گا. اور اسی طرح جو ہمارے ہاں رواج بن گیا کہ جناب سموسے ہوں اور پکوڑے ہوں اور دہی بلے ہوں اور کچوری ہو اور قیمے ہوں، یہ سب سنت کے خلاف ہے. پتہ نہیں کس دشمن نے یہ لوگوں کو لا دیا ہے کہ روزے کے ساتھ کھارا ڈل دی ہے. سب سے افضل یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ روزے کا افطار جو ہے وہ کھجور سے کرو، اور افضل یہ ہے کہ وہ تازہ کھجور ہو.
اسی لیے آپ نے دیکھا ہے عرب ہیں، اللہ ان کو ہدایت کرتے، سارا سال کھجوروں کی حفاظت کرتے ہیں تلاجوں میں، سارا سال ان کے گھر میں باقاعدہ کولڈ اسٹوریج میں اور فریزر میں اور فریجوں میں کھجوریں لگتی ہیں، تاکہ جب رمضان آئے تو تر و تازہ کھجور سے ہم افطار کریں، وہ حضور کی سنت پوری ہو جائے۔ تو افضل یہ ہے کہ افطار جو ہے وہ کھجور سے کریں، تمر، اور وہ بھی رطب ہو تو سنت ہے، اگر رطب نہ ملے تو پھر خشک کھجور ہو، لیکن افضل جو ہے وہ کھجور سے افطار ہے۔ اور اسی طرح پھر حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کھجور نہ ملے فرمایا ماں، پانی سے پھر افطار کرو، کیونکہ پانی جو ہے وہ بھی پاک کرنے والی چیز ہے، وہ بھی طہور ہے، اور پانی جو ہے اسی سے اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے، پانی سے تمام کائنات جو ہے روح والی وہ زندہ ہے، تو فرمایا پھر پانی سے افطار کرو۔ یہ جو لوگ رواج بن گئے ہیں کہ سمبوسے ہیں اور فلان ہے اور یہ ہے، ساری چیزیں خلاف سنت ہیں۔ بعد میں کوئی شوق رکھتا ہے تو کھائے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے یاد رکھو یہ کھانے کے لیے نہیں ہے، پھر روزے کا کیا فائدہ ہوا کہ سارا دن نہ کھاؤ اور شام کو 6 بجے اکٹھے کھا جاؤ؟ پھر روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب ایک آدمی نے جناب مغرب کے بعد اس نے تمام کھانے کھائے ہوئے ہوں تو تراویح کیسے پڑھے گا؟ اس میں اپنے آپ کو بزرگوں کا حکم ہے کہ اگر اصلاح کرنی ہے تو قلت دعام، قلت منام اور قلت کلام، یہ چیزیں یاد رکھ رہے ہیں۔ اللہ والوں کے یہ فرمان ہے اور انہوں نے قرآن و حدیث سے خلاصہ نکالا ہے۔ اولیاء اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم نے روحانی ترقی کرنی ہے، کیونکہ روزے کا معنی یہی ہے کہ روزے میں ہماری قوات حیوانیہ جو ہے وہ دب جائے اور قوات ملکیہ جو ہیں وہ ابھر آئیں۔ قوات ملکیہ معنی فرشتوں والی صفتیں، فرشتے کھانے سے پاک، فرشتے پینے سے پاک، فرشتے بیوی سے پاک، فرشتے گناہوں سے پاک۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جو حیوانی جبلت ہے، اللہ نے جو حیوانی قوتیں رکھی ہیں، شہوانیت رکھی ہے، وہ روزے رکھنے سے دب جائے اور قوت ملکیہ جو ہے وہ اوپر آ جائیں۔ اور اس کے لیے اولیاء اللہ نے، عارفین نے، صالحین نے، عباد مقربین نے 3 چیزیں لکھی ہیں، قرآن و سنت کے مطالعے سے خلاصہ نکالا ہے۔ اگر اس پہ عمل کر سکو دعا کرو اللہ تجھے بھی مجھے بھی توفیق دے۔ تو سب سے پہلے کیا انہوں نے فرمایا قلت طعام، کہ کھانا کم کر دو۔ اگر روزانہ اللہ کی رحمت سے 2 روٹیوں کو مار دیتے ہو تو کم سے کم اس کو 1 پہ لے آؤ۔ خیر میرے مہینے میں مر نہیں جاؤ گے، صحت اچھی ہو جائے گی۔ ڈائٹنگ کرتے ہیں لوگ آج کل تو سب سے پہلا مسئلہ کیا ہے؟ قلت طعام، کھانا کم کر دو۔ دوسرا کیا ہے؟ قلت منام، سونا کم کر دو۔ یہ نہیں کہ 8-8 گھنٹے پڑے ہیں جناب، ایئر کنڈیشن چل رہا ہے اور سوئے جو ہے نا صبح کو عصر کو اٹھیں گے، ایسے روزے رکھنے کا دینے کا فائدہ بھی نہیں ہے۔ جس دن تمہاری ظہر کی یا عصر کی یا کوئی نماز جماعت سے رہ جائے، سمجھ لینا آج میرا اللہ ناراض ہے اور میرا روزہ برباد ہو گیا۔ اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا کہ آدمی ایسی عبادت کرے کہ فرض چھوڑ دے اور سنت پہ لگا ہو۔ اور تیسری چیز بزرگوں نے کیا لکھی؟ قلت طعام، قلت منام اور قلت کلام، کہ زبان کو بھی ذرا آرام دو۔ کم از کم رمضان کے مہینے میں تو فرشتوں کو ذرا ریسٹ کرنے دو، کہ بس بیٹھے ہیں حرم میں اور قصے اور کہانیاں اور غیبتیں اور گلے اور سیاست اور جناب کسی بادشاہ کو اٹھا رہے ہیں، کسی کو بٹھا رہے ہیں، کسی کو اتار رہے ہیں،
کبھی جمہوریت پہ بحث ہے، کبھی اسمبلی پہ بحث ہے، کبھی پارلیمنٹ پہ بحث ہے، کبھی جناب صدارتی نظام پہ بحث ہے، اور پوچھو کام کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں جی بلدیہ میں جھاڑو دیتا ہوں۔ تو کم از کم رمضان کے مہینے کا احترام کرو۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ میرے آقا نے فرمایا ہے، کیونکہ پہلے دور میں لوگوں کی عمر جو تھی وہ بڑی لمبی ہوتی تھی، 1000 سال، 800 سال، 600 سال، 400 سال، 300 سال، 200 سال۔ اب حضور کی امت کی عمر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 60، 70، کوئی بندہ 100 پہ پہنچتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے دماغ میں ایک دفعہ بات آئی کہ پہلے لوگوں نے تو 200 سال عبادت کی، اور ہم کریں گے 30 سال، 40 سال، تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت پہ جو ساری امتوں سے خیر امت، اور آج اسی امت پہ وقت آ گیا ہے، امت پہ دلی آ کے عجب وقت پڑا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اپنی امت کو خوشخبری دے دو کہ ہم ان کو ہر سال میں ایک رات ایسی دیں گے جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ تو اب اگر آپ کو اللہ نے 40 رمضان نصیب کیے ہیں تو 40 لیلۃ القدر بھی تو ملے گی، اور ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اور امت کیسے مقابلہ کر سکتی ہے حضور کی امت کا؟ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں ویسے تو بہت اقوال ہیں، بعض علماء کہتے ہیں سارے سال میں کبھی ہوتی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس حبر المفسرین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ لیلۃ القدر ہوتی بھی رمضان میں ہے اور تقریباً ہوتی بھی 27ویں کی رات میں ہے۔ تو جب صحابہ نے ان سے پوچھا کہ حضرت مہربانی کرے ہمیں سمجھائیں، تو فرمایا اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا۔ اور دوسری جگہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ تحقیق ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ تو فرمایا یہ بات تو پکی ہو گئی کہ قرآن رمضان میں اتارا گیا، قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، تو لیلۃ القدر لازم رمضان میں ہو گئی۔ باقی انہوں نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ 27 کو کیوں ہوگی۔ ایک تو حضور فرماتے ہیں تحروا فی العشر الاواخر، آپ نے فرمایا کہ میری امت کو چاہیے کہ آخری 10 دن جو ہے رمضان میں اس میں لیلۃ القدر کو تلاش کریں۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ اس آخری 10 دنوں میں بھی زیادہ امید یہ ہے کہ 21 کی رات ہوگی یا 23 کی رات ہوگی یا 25 کی ہوگی یا 27 کی یا 29 کی، کیونکہ راتیں جفت یا طاق ہوتی ہیں، تو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اب یہ بات بھی پکی ہو گئی کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے، اور حضور جو فرماتے ہیں کہ آخری 10 دنوں میں ڈھونڈو، تو یہ بات بھی پکی ہو گئی کہ ہے بھی آخری 10 دنوں میں۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ طاق راتوں میں ڈھونڈو، تو یہ بھی پکی ہو گئی بات کہ 21، 23، 25، 27، 29 ان میں ہوگی۔ اور فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ لیلۃ القدر، اللہ نے ایک چھوٹی سی صورت میں لیلۃ القدر کے 3 دفعہ ارشاد فرمایا، ورنہ یہ اسلوب قرآن نہیں ہے کہ ایک لفظ کو 3 دفعہ ذکر کیا جائے۔
یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں تکرار کی کیا ضرورت تھی کہ ایک لفظ ہے لیکن 3 دفعہ آیا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. تو لیلۃ القدر کا لفظ جو ہے 3 دفعہ آیا ہے، اور لیلۃ القدر میں 9 حرف ہیں، 3 9 27 بن جاتا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ میرا اندازہ ہے کہ 27 کی رات ہوگی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ لیلۃ القدر کا علم جو ہے اللہ دے دے، وہ قادر ہیں، اور اللہ اپنے عباد مقربین کو علم عطا بھی فرما دیتے ہیں. اللہ نے جیسے حضور کو بھی عطا فرما دیا. لیلۃ القدر کے بارے میں حضور کو بالکل تعین ہو گئی کہ آج رات لیلۃ القدر ہے. حضور نے فرمایا میرا دل چاہا کہ میں جا کے صحابہ کو بتلا دوں، لیکن انسیتھا، پھر اللہ نے میرے دماغ سے وہ بات ہی نکال دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لیلۃ القدر کی تعین ہو جائے تو لوگ عبادت چھوڑ دیں گے، وہ تو پھر اسی رات آئیں گے نا، آگے پیچھے سے آنے والے ہیں ہی نہیں نا. آج کل دیکھا نہیں مسلمانوں کو ماشاءاللہ 27ویں رات کا عمرہ ضرور کرنا ہے چاہے بندہ مر جائے، اور صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے، ساری رات عمرے میں گزاریں گے، صبح باہر پڑے ہوئے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، یا گاڑی ڈھونڈ رہے ہوں گے جی ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے. ایسے عمرے کا یقین کرو، ساری رات عبادت کرو، اور فجر کی نماز رہ جائے جماعت سے، ساری رات جاگنے کا دینے کا فائدہ بھی نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہوتا، سارا ثواب ختم. اس سے وہ بندہ زیادہ بہتر ہے جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، تراویح جماعت سے پڑھے، صلاۃ الفجر جماعت سے پڑھے، مسجد میں پڑھے، وہ جا کے پھر سو جائے، وہ بندہ زیادہ بہتر ہے ساری رات جاگنے سے. حضور نے فرمایا اخذ حظا وافرا، بہت بڑا حصہ لے گیا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے لیلۃ القدر کی نعمت کو چھپا دیا ہے تاکہ بندہ ہر رات محنت کرے. ضروری نہیں کہ ہمیں پتہ لگے، ورنہ بہرحال حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حضور کو بھی علم دیا، اور بی بی عائشہ نے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ اس کا معنی ہے کہ کسی کو اللہ پتہ دیتے ہیں، ورنہ مل جائے گا کیا معنی؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ دعا مانگنا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، کہ اگر لیلۃ القدر مل جائے تو بس اسی دعا پہ زور دینا کہ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، جس کو عربی میں نہ آئے کوئی ضروری ہے، اللہ معافی بھی عطا فرما، صحت بھی عطا فرما. جب صحت بھی مل جائے، اللہ سے معافی بھی مل جائے، تو باقی کیا رہ گیا؟ لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی علامات میں یہ ہے کہ ایک تو وہ رات جو ہے معتدل ہوگی، یعنی نہ تو شدید گرم ہوگی نہ بہت ٹھنڈی ہوگی، بڑی موسم پیارا موسم ہوگا. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک علامات میں یہ بھی ہے کہ اس رات میں تارے زیادہ روشن نظر آئیں گے. اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس رات میں حتیٰ کہ کتے وتے ان کے بھونکنے کی آوازیں بھی کم ہوں گی. اور اسی طرح علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ صبح کو جب سورج نکلے گا، سورج کی طرف دیکھیں گے تو اس میں تیزی نہیں ہوگی، یعنی اتنا تیز جیسے ہوتا ہے کہ آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا سورج ہے، لیکن اس دن جو ہے تیزی نہیں ہوگی، لیکن یہ ساری چیزیں گزر جائیں گی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں لگے گا. اور یہ سارے آثار کیوں ہوتے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر
اللہ نے فرمایا اس رات میں آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں اور آسمانوں سے حضرت جبریل بھی اترتے ہیں. تو صاف بات ہے کہ جب ملائکہ اتریں گے، جب جبریل اترے گا، جب رحمت ہوگی، جب اللہ کے انوار کی برسات ہوگی تو رات میں کیسے برکات نہ ہو. لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہر رات ڈھونڈنے کا کیا معنی؟ عبادت کریں. ہر رات میں ہم جماعت سے نمازیں پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، طواف کریں، تراویح پڑھیں. اور تراویح میں جھگڑے میں نہ پڑا کرو. آج کل یہ بھی تو ہماری بدقسمتی ہے کہ حضور کی امت جو ہے وہ روایات میں کھو گئی. اب اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں اور مناظرے ہوتے ہیں اور سر پھٹول ہوتے ہیں اور فساد ہوتے ہیں، اور کافر اپنے گھر میں بیٹھ کے کہے مارتا ہے کہ یہ کیسی لوگ ہیں کہ 1400 سال گزر گئے ابھی تک یہ نماز میں بھی اکٹھے نہیں ہوئے تو ہم سے کیا مٹی لڑیں گے. کافر اپنے گھر میں بیٹھ کے ہنستا ہے. وہ کہتے ہیں 1400 سال میں جو امت آج تک نماز پہ اکٹھی نہیں ہو سکی، آمین پہ اکٹھی نہیں ہو سکی، تراویح پہ اکٹھی نہیں ہو سکی، ہمارے خلاف کیا مٹی لڑیں گی. تو اس لیے کسی جھگڑے میں نہ پڑنا. کوئی بھائی 8 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ قبول فرمائے. کوئی آدمی 12 رکعتیں پڑھتا ہے، اللہ قبول فرمائے. اور کوئی 20 پڑھتا ہے، اللہ قبول فرمائے. یہ اللہ کا شکر ہے. اور دعا کریں کہ اللہ اس بلد الامین کے استحکام کو اور امن کو اور استقرار کو قیامت تک قائم رکھے. کہ دیکھیں کہ یہاں حنفی ہے، شافی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، کھڑے ہیں حرم میں. کوئی 8 پڑھ کے جا رہا ہے، کوئی اپنی 20 پڑھ رہا ہے. اللہ کا شکر ہے، کوئی جھگڑا نہیں. ہمارے یہاں تو مسجدیں الگ ہیں نا. 8 والی الگ ہیں، 12 والی الگ ہیں، 20 والی الگ ہیں. پھر جناب ان مسجدوں میں پھر بھی ماشاءاللہ صابی پگڑی والے الگ ہیں، کالی والے الگ ہیں، پیلی والے الگ ہیں، حلوے والے الگ ہیں اور قربانی والے الگ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ حضور کی امت پہ رحم کرے. حالانکہ ہمارا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، اور لبیک بھی ایک ہے، احرام بھی ایک ہے، رمضان بھی ایک ہے، لیلۃ القدر بھی ایک ہے، حج کا دن بھی ایک ہے. اس کے باوجود خدا جانے کس بات کا جھگڑا ہے. فروعی مسائل ہیں اللہ کے بندے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں. یاد رکھو کہ جو آدمی 8 پڑھے گا تو کم از کم وہ 12 والی روایت سے رہ جائے گا. 12 پڑھے گا تو 20 والی سے رہ جائے گا، اور جو 20 پڑھے گا تو ساری حدیثوں پہ عمل کرے گا. کیونکہ جس نے 8 پڑھا ہے اس نے تو پھر حضرت عمر کے اجتہاد پہ اور اجماع صحابہ پہ عمل نہیں کیا. لیکن جس نے 20 پڑھی ہیں، 12 بھی اندر آ گئی، 8 بھی اندر آ گئی، اور پوری کامل عبادت کر کے نکلا. اور ویسی بھی آپ جانتے ہیں ہر آدمی کو اللہ نے عقل دیا ہے. وہ ہمارے دیہاتی کہتے ہیں جتنا گڑ اتنا میٹھا. اگر 8 رکعتیں پڑھیں گے تو حرم میں 8 لاکھ رکعت ملے گی، اور 20 پڑھو گے تو 20 لاکھ رکعت ملے گی. اور اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں. نہیں، مسافر کے لیے اللہ نے فرض میں رعایت کی ہے. سنت اور نفل معاف ہے، لیکن پڑھے گا تو پوری پڑھے گا. اور پھر جو عمرے کے لیے آئے ہیں میرے بھائی، ان کو تو چند دنوں کے لیے حرم ملا ہے. ان کے لیے تو چند دنوں میں زیادہ سے زیادہ 8-10 دن مکہ شریف میں اور اسی طرح مدینہ منورہ میں. ان کو تو چاہیے نا کہ ایک ایک لمحہ عبادت کا ضائع نہ کریں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ پھر رمضان المبارک کے مہینوں میں جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں خیرات کریں. اسی لیے حضور فرماتے تھے حضرت بلال کو کہ انفق بلالن، انفق بلالن، بلال اللہ کے راستے میں لٹا دو، خرچ کرو. لا تخشى على ذي العرش اقلالا. تم کیوں گھبراتے ہو؟ عرش والا ہمیں کو بھوکا رکھے گا. اور یہ
بھی یاد رکھیں کہ رمضان المبارک میں جو عبادت کرتے ہو وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں تو 1 لاکھ، رمضان میں کرو گے 70 لاکھ. یعنی اگر 1 ریال بھی تم نے خیرات کیا ہے تو گویا 70 گنا بڑھ گیا، 70 لاکھ ہو گیا. وہ میرے دوست ہیں، وہ اچھے بزنس مین ہیں، مہربان ہیں. تو ایک دفعہ کوئی ایسی بات تھی، میرے خیال 28 یا 29 شعبان تھی. تو میں نے کہا وہ اپنے کہنے کہ حضرت 2 دن ٹھہر جائیں، ہم کاروباری لوگ ہیں، ہم اپنا 70 کا نقصان کیوں کریں، ہم تو رمضان میں کریں گے تاکہ 70 گنا ملے. میں نے کہا جی ہم تو کاروباری لالچی لوگ ہیں، ہم تو 2%، 5%، 10% پہ لڑتے ہیں، یہ 70 لاکھ کا گھاٹا ہے. میں 29 شعبان کو کیوں دوں، میں یکم رمضان کو خیرات کیوں نہ کروں. اسی لیے علماء اور سمجھدار لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے سال کا حساب بھی رمضان کا مہینہ قرار دے دیتے ہیں کہ زکوٰۃ تو دینی ہے تو پھر میں رمضان میں کیوں نہ دے دوں کہ 70 گنا بڑھ جائے. اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں یاد رکھیں کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو انجیکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. دیکھو نا، سفر ہے، بندہ بیمار ہو گیا، اگر انجیکشن لگوائیں گے تو روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا. کوئی خطر، حتیٰ کہ اگر رگ میں بھی لگوائیں تب بھی روزہ خراب نہیں ہوگا. روزہ تب ٹوٹتا ہے جب منہ سے، ناک سے یا نیچے سے کوئی چیز معدے کے اندر جائے. اگر وہ رگوں کے ذریعے، گوشت کے ذریعے، جلد کے ذریعے جا رہی ہے اس سے روزہ نہیں فاسد ہوتا ہے. اسی طرح روزے میں مسواک کرنا، روزے میں خوشبو لگانا، صرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزے میں یعنی عصر کے بعد مسواک کم کر دے اور خوشبو کم کر دے، کیونکہ خوشبو سے طاقت آتی ہے، لہذا ہم وہ طاقت کیوں پیدا کریں. اور کہتے ہیں کہ وہ منہ کی بھی حدیث آتی ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ مومن کے منہ میں جو ہوا پیدا ہو جاتی ہے وہ قیامت میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہوگی. تو لہذا مسواک نہ کرے تاکہ وہ رہنے دے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ خوشبو وہ نہیں ہے کہ جو دانتوں سے پیدا ہو یا میل سے پیدا ہو، یہ وہ خوشبو ہے جو معدہ خشک ہونے کی وجہ سے اندر سے ایک ہوا پیدا ہوتی ہے. یہ نہیں کہ منہ میں گندا ہے تو دانت صاف نہ کرے، بالکل وہ کہتے ہیں مسواک کرے، سب کچھ کرے. اسی طریقے سے کسی آدمی نے تیل ڈالا ہے یا غسل کیا ہے، کوئی بنا نہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ افطار میں جلدی کرنا سنت ہے اور سحری میں دیر کرنا سنت ہے. حضور نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب افطار میں جلدی کرے. ایسا نہ کرے جیسے رافضی کرتے ہیں، شیعہ کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں جی تارے نکلیں گے، رات آئے تو افطار کریں. اللہ انہیں بھی ہدایت دے. عجیب قوم ہے، عجیب ان کے مسئلے ہیں بھائی. ہر چیز میں اللہ کی شان ہے، انہوں نے اپنا ایک نیا راستہ نکالا ہے. اذان الگ، کلمہ الگ، افطار الگ، ہر شے الگ. تو حکم یہ ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ یوں ہی غروب ہو جائے. جلدی کا معنی یہ نہیں کہ غروب سے پہلے افطار کر لو نا، خبردار. اچھا، غروب کا معنی یہ بھی نہیں ہوتا کہ اذان ہوگی لوگ بیٹھے رہتے ہیں، ابھی چلو اذان نہیں ہوئی، چلو ایک دن اذان نہ ہو تو ہم بیٹھے رہیں. یہ کیا مسئلہ ہے؟ افطار کا تعلق ہے غروب شمس سے، نہ کہ اذان سے. اچھا، ایک دن مولوی اگر بھول کے 5 منٹ پہلے اذان دے دے، ہم اذان سے افطار کر لیں، سارے روزے برباد. اصل میں لوگوں میں رواج ہو گیا ہے نا، خیرات کریں تو وہ بھی چابی مولوی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. دیکھیں ہم پکاتے ہیں، خرچ ہم کرتے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں جی بھائی چلاؤ، بھائی لنگر چلاؤ، خیرات چلاؤ. او جی حضرت مولانا نہیں آئے نا، مولوی صاحب تو آنے دے نا، ختم شریف پڑھیں تو پھر چلائیں گے نا، کیونکہ وہ ثواب کی چابی تو مولوی صاحب کی جیب میں ہے نا. اللہ کے بندے، اسی طرح اب افطار کی چابی بھی مولوی کی جیب میں ہے جب تک اذان نہ دے.
اس کا کوئی مسئلہ نہیں. افطار کا مسئلہ غروب سے ہے. سورج ڈوب گیا افطار ہو گیا. ہاں اذان بھی ایک علامت ہے مسلمانوں کی کہ مسجد میں ہے اور اہتمام ہے اور اذان صحیح وقت پہ ہوتی ہے الحمدللہ. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ سحری میں دیر کریں. اور سحری کب ہوگی؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. دو صبح ہیں، ایک کاذب ہے ایک صادق ہے. صبح کاذب کا کیا معنی ہے کہ روشنی آئے اور سیدھی اوپر چلی جائے، یہ صادق نہیں ہے، اس میں کھا سکتے ہو. جب روشنی یوں پھٹنا شروع ہو جائے تو اب صبح فجر ہو گئی، اب کھانا بند. اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، میں عرض کر دوں آپ کو آسانی ہوگی، کیونکہ مسافر ہیں، ہوٹل میں ہے، کھانا ہوٹل سے لینا ہے. اب وہ بیچارہ گھر تو ہے نہیں نا کہ احترام کریں اور بیٹھا رہیں اور آخر وقت میں کھائے. آپ چاہیں کسی وقت کھا لیں اور صبح کو جب نماز کے لیے حرم میں اذان سے 4-5 منٹ پہلے آپ آدھا 1 گھونٹ 2 گھونٹ زمزم پی لیں، سبحان اللہ، بس سحری ہو گئی. تو سحری کو آخر وقت کرنے کی سنت کا ثواب بھی آپ کو مل گیا. اچھا، بعض عرب ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کرتے ہیں. وہ یہ کرتے ہیں کہ افطار میں وہ صرف کھجور، زمزم اور اپنا وہ قہوہ جو پیتے ہیں یا چائے، اس کے بعد وہ کھانا نہیں کھاتے اور آرام سے سکون سے عشاء پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے سکون کے ساتھ. کیوں؟ پیٹ خالی ہوگا تو آدمی عبادت صحیح کرے گا. اگر ڈکار پہ ڈکار آ رہے ہوں تو قرآن شریف انشاءاللہ سمے کہاں مٹی آئے گا. اس کو تو پیٹ کا فکر ہے، سانس تو نکل نہیں رہی تو سجدہ کیسے کرے. اور پھر ہمارا آدمی یہاں روٹی بھی مفت ملتی ہے ماشاءاللہ. اخباروں میں پڑھ کے بیٹھا ہے کہ 10 لاکھ کھانا خیرات ہونا ہے، یہ تو تیار بیٹھا ہے. اللہ کے بندے، اگر غریب ہو تو لے لو، مستحق ہو تو لے لو، متوسط درجے کے آدمی ہو، خرچہ کم ہے لے لو. اللہ نے دیا ہے تو کیوں مانگا ہوا کھاؤ. اللہ دینے والا ہاتھ بنائے، لینے والا تو نہ بنائے گا. اور یہ کون سے کھانے کا طریقہ ہے؟ اب آپ دیکھیں گے کہ جب افطار کرتے ہیں اللہ ان خادم بیچارے جو ہیں نا، میرے خیال میں ان کو تو اللہ کو خصوصی ثواب دیں گے کہ آپ نماز کے لیے مغرب کا سلام پھیر کے نکلیں گے تو ٹنوں کے حساب سے یہ بیچارے حرم کو دھوتے ہیں، وہی کھا رہے ہیں اور وہی پھینک رہے ہیں. اللہ کے بندے، جنگل میں بیٹھے ہو کہ مسجد الحرام میں بیٹھے ہو؟ تمہارے سامنے پلاسٹک کے کاغذ ہیں، سفرے ہیں، ڈبے ہیں، ہر چیز کو کھا کے پیک کرو تاکہ اللہ کا حرم گندا نہ ہو. تو اسی طرح یاد رکھیں کہ افطار میں جلدی کریں اور سحری میں دیر کریں. اور اسی طرح لیلۃ القدر میں بس ایک محنت کریں کہ ہر رات جماعت ہو، تراویح ہو، فجر ہو، اسی میں کسی میں لیلۃ القدر ہوگی، اللہ نصیب کر دے گا. ورنہ تو دیکھیں نا، مثلا اگر 27 ہو تو ہمارے ملک میں تو 27 نہیں ہوگی، وہاں ہو تو خدا جانے 26 ہوگی یا 25 ہوگی. اچھا، کسی ملک میں ابھی 28 ہو چکی ہوگی. تو اس لیے یہ ایک اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے چھپا دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی. اور ایک بات یاد رکھیں کہ دعا کے قبول ہونے کا وقت جو ہے وہ عند الافطار ہے، کہ آدمی جب افطار کے وقت میں اللہ سے مانگتا ہے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. تو اس لیے ہر بندہ، ہر دوست، ہر ساتھی اہتمام کرے کہ افطار سے 5-10 منٹ پہلے تلاوت میں ہے، قرآن میں ہے، ذکر میں ہے یا دعا میں ہے، کیونکہ یہ گھڑیاں مانگنے کی ہیں اور یہ دن رحمتوں کے ہیں اور یہ راتیں برکتوں کی ہیں اور لوٹنے کی راتیں ہیں. اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ نظر کعبے پہ ہو، ہاتھ میں مدینے کی کھجور ہو اور زمزم کا گلاس ہو. اس سے بڑا افطار اور روزہ کائنات میں کہاں ملے گا؟ تو اس لیے پورا اہتمام کریں. اللہ تبارک و تعالی سے خاص طور پہ اور اس مہینے میں یاد رکھیں
کہ رات ہے، تراویح ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اس رمضان کی عمرے کا اتنا بڑا ثواب ہے. فرمایا تعدل کا حجۃ معی، اتنا بڑا ثواب ہے جیسے اس نے خود محمد مدنی کے ساتھ حج کیا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. دعا کریں اللہ ہمیں نصیب کرے. لیکن اصل عمرہ وہ ہے جو اپنے ملک سے کرو. اچھا، اب اپنے ملک سے آپ یہاں آ گئے ہیں تو اب کیا کریں؟ اب ایسا حساب کریں کہ آپ مدینے جائیں، مدینے کی حاضری بھی ہو جائے اور مدینے سے عمرے کا احرام باندھ کے آ جائے تاکہ آپ کا میقات کا عمرہ بن جائے جس عمرے میں کوئی اختلاف نہ ہو. ورنہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مسجد عائشہ سے عمرہ کریں، جیرانہ سے عمرہ کریں، جدے سے عمرہ کریں، وہ کہتے ہیں رمضان کا عمرہ ہے. لیکن اگر میقات کا عمرہ ہو تو پھر کسی امام کے نزدیک اختلاف نہیں باقی رہے گا. تو جو میرے بھائی پہلے آ چکے ہیں وہ یہ کوشش کر لیں کہ اچھا اگر ان کو ویسے بھی نہیں جانا ایک دن چلے جائے. مکے میں رہنے والے ہیں، گاڑیاں ہیں، موٹریں ہیں، کاریں ہیں، مدینہ جانا آج کل کیا مشکل ہے. حاضری بھی ہو گئی اور واپسی میں رمضان کا عمرہ بھی ہو گیا. اچھا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عمرہ روزے میں دن میں کرو تب بھی رمضان کا عمرہ ہے اور رات میں کرو تب بھی رمضان کا عمرہ ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ الاجر علی قدر النسب، کہ جتنی مشقت ہوگی اتنی ثواب ملے گا. روزے میں تکلیف چونکہ زیادہ ہوگی تو لہذا ثواب بھی زیادہ ہوگا. لیکن جو بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، جن کو اندیشہ ہے کہ برداشت نہیں کر سکیں گے وہ نہ کریں، آرام سے رات میں کریں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بندے کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جو اس کے بس کے باہر ہو. اسی لیے رمضان المبارک میں عمرہ کرنا، رمضان المبارک میں کثرت طواف کرنا، رمضان المبارک میں روزہ رکھنا، رمضان المبارک میں تلاوت قرآن کرنا، رمضان المبارک میں خیرات کرنا، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ اللہ کا خود وعدہ ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو خرچ کرو گے اس کا بدل اللہ عطا فرمائیں گے. اور اسی طرح میرے حضور کا فرمان ہے ما نقص مال من صدقۃ قط، جو اللہ کے راستے میں خیرات کرو گے تو اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی اللہ سے. اور ایک میری درخواست یاد رکھنا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اکیلے ہو، جماعت ہو، اجتماعی ہو، انفرادی ہو، دعاؤں میں عالم اسلام کے لیے دعائیں کریں، بیت المقدس کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، شیشان کے لیے، اور اللہ کے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے لڑ رہے ہیں سب کے لیے دعائیں کریں. اور بلد الامین کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ قیامت تک بلد الامین کے امن کو، استقرار کو، استحکام کو قائم و دائم رکھے، کیونکہ انہی کے استقرار سے، امن سے ہمارا امن ہے اور انہی کی برکتوں سے ہمارے لیے برکات ہیں. اور اللہ ان کے خدمات کو، آپ کی خدمات کو، آپ کے سفر کو مقبول فرمائیں اور رمضان مبارک ہو انشاءاللہ. اور آج کے بعد پھر مغرب کے بعد درس نہیں ہوگا، زندگی باقی انشاءاللہ تو پھر رمضان کے بعد، کیونکہ کل رات ہو سکتا ہے تراویح ہو جائے. اور پھر رمضان میں مغرب کے بعد آدمی افطار کرتا ہے، پھر باہر جاتا ہے، پھر کھانا کھاتا ہے، اور پھر عشاء کے بعد تراویح ہے اور رات کے 10:30 بج جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد درس جو ہے رمضان میں انشاءاللہ صرف صبح کو ہوگا فجر کی نماز کے بعد، لیکن مغرب اور عشاء کے بعد زندگی باقی انشاءاللہ تو پھر رمضان کے بعد. اور فجر کو جو ہوگا وہ بھی عربی میں ہوگا، تو لہذا جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ تو بالکل فائدہ اٹھائیں انشاءاللہ، اور جو حضرات عربی نہیں جانتے ہیں وہ حرم میں بیٹھیں، نمازیں پڑھیں اور اشراق پڑھ کے گھر سے نکلیں. اللہ آپ کو بھی، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ ہمیں رمضان کے صحیح برکتیں نصیب فرمائے اور صحت عافیت کاملہ دائمہ نصیب فرمائے، اور ہمارے خاندانوں کو، نسلوں کو اور نسلوں کی نسلوں کو بھی اللہ ہر مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رکھے. کہتا ہے جی کہ میرے پاس 10 بھینسیں ہیں، ان سے جو مجھے دودھ آتا ہے میں بیچتا ہوں، گھر کا خرچہ پورا ہو جاتا ہے، زکات کیا، جب ہائی خرچ ہو گیا زکات کس بات کی.
اللہ کے بندے زکوٰۃ وہ ہوتی ہے جو سال میں تمہیں بچے، جو خرچ ہو جائے اس میں کیا زکوٰۃ؟ میں نے کہتا ہے جی کہ ایک دوست کی زمین کا کیس لڑا 40 سال، اب مجھے وہ پیسے بھی نہیں دیتے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ دعا کروں گا اللہ ہدایت دے، یا تقسیم کر دیتے ہیں، تمہارے میں دے دیتا ہوں، جتنے لوگ میرے کھا گئے ہیں تو مجھے دے دو، بیٹھ کے حساب کر لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے دعا کرو بس اللہ ہدایت دے، ورنہ ہمارا تو کوئی گھاٹا نہیں، قبر میں نیکیاں ملیں گی، قیامت میں نیکیاں ملیں گی، پیسہ تو نہیں مرے گا۔ اب دنیا میں تو پیسے ملیں گے نا، قیامت میں اللہ ان کی نیکیاں ہمیں دیں گے، گھاٹا کون سا ہے؟ قبر کی لمبائی کتنی ہو جتنا تمہارا قد ہو، ایک آدمی کا قد 5 فٹ ہے، ایک کا 6 فٹ ہے، یہ اتنی 6 فٹ والے کو بھی 5 فٹ میں ڈالو، یہ کوئی عقل ہے؟ میں نے اپنی بہن کو 6-7 سال پہلے قرضہ دیا تھا، وہ فوت ہو گئی، قرضہ نہیں دیا، وہ زکوٰۃ میں جا سکتا ہے، جو ڈوب جائے یعنی اللہ کو وہی دے رہے ہو، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار آدمی، وہ بہن کو معاف کر دو اور زکوٰۃ اور ادا کرو، بہن کو قبر میں نہ پکڑواؤ، قرضہ بخش دو۔ حجر اسود کو بغیر طواف کے چومنا منع ہے، سنت صرف طواف میں ہے۔ ملتزم حجر اسود سے دروازے تک جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے۔ لڑکے استاد کا لڑکی کو پڑھانا کیسا ہے؟ بالکل ناجائز ہے، اور آج کل کسی مولوی پہ، حافظ پہ، قاری پہ اعتبار نہ کرنا، سب سے بڑے خطرناک یہ ہوتے ہیں، یہ بھوکے ہوتے ہیں نا بیچارے، گناہ گاروں نے تو اور عورتیں دیکھی ہوئی ہوتی ہیں نا، ان کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، بالکل ان کو نہ آنے دیں۔ لڑکیوں کو عورتوں سے پڑھائیں، کبھی کسی نوجوان سے نہ پڑھائیں، بالکل حرام ہے۔ مولوی اور پیر کو کبھی نہ دیکھنے دینا لڑکی۔ سب سے زیادہ خطرناک زہریلا جانور جو ہے یہ مولوی، قاری اور پیر ہے، کیونکہ ان کو لڑکی ملتی نہیں نا، گناہ گار کو تو 10 ملتی ہے، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ادھر ادھر منہ نہیں مارتا، یہ بیچارے ہوتے ہیں بھوکھے ننگے، کبھی دیکھی نہیں عورت، سفید چمڑی دیکھی، بس ایمان بھی گیا، قرآن بھی گیا، ان سے بالکل بچا کرو۔ حرم میں سب سے زیادہ نماز نفل افضل یہ ہے کہ طواف مقام ابراہیم کے پیچھے، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کے ساتھ چمٹ جاؤ، پیچھے کا معنی یہ ہے جیسے صفا مروہ میں جا کے کھڑے ہو جو پیچھے کھڑے ہو۔ اگر طواف میں بھول کے ایک چکر زیادہ ہو گیا کوئی حرج نہیں، بہرحال جہاں جگہ خالی ملے نفل پڑھو۔ اگر ہم لوگ عمرے پہ آئے ہیں، منی عرفات کی زیارت کرنا چاہیں کوئی حکم نہیں، کرنا چاہتے ہو جا کے کرو، لیکن افضل یہ ہے کہ نہ کرو، کیونکہ اس کی عزت و عظمت جو ہے وہ حج کے دن میں ہوتی ہے۔ اب جاؤ گے خالی میدان ہوگا، اچھا یہی عرفات ہے، تو وہ دل میں ایک قدر ختم ہوتی ہے، ثواب کے بجائے گناہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے روزے کی حالت میں گناہ کیا، توبہ کر میرا بھائی، اور کیا ہے؟ گناہ کا علاج توبہ ہے، سچے دل سے توبہ کرو، کسی کو بتاؤ نہیں۔ پرائز بانڈ جو ہیں وہ حرام ہیں۔ درخت کو ایک دوسرے سے قلم کریں، بالکل جائز، بندے کو قلم نہیں کرتے ہو تو بندہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ بھائی میاں بیوی ملتے ہیں تبھی بندہ پیدا ہوگا نا، یہ جائز ہے؟ درختوں کا مسئلہ پوچھ رہا ہے بیچارہ۔ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کر کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، ہاں جی بالکل ہاتھ باندھے جاتے ہیں، سینے پہ باندھو جائز ہے، ناف پہ باندھو جائز ہے، ناف کے نیچے باندھو جائز ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، حضور کی امت کو نہ لڑاؤ۔ ایک آدمی کا پیٹ بڑا ہے، وہ کہاں ہاتھ باندھے گا بتاؤ؟ ایک کا قد لمبا ہے، ایک کا چھوٹا ہے، اس کا کیا کریں؟ یہ رعایت دی ہے اللہ نے، لڑانے کے لیے تو نہیں دی، جہاں باندھو سب ٹھیک ہے۔ اگر شادی والے دن ویڈیو بنائیں بالکل حرام ہے، تاکہ تیرے سارے خاندان کی عورتیں لوگ دیکھیں، انا للہ، اس سے بڑی بے حیائی دنیا میں کوئی نہیں کہ سارے گھر کی عورتیں جو ہیں دوسروں کو فلم دیکھ رہے ہیں، اے جی وکیل صاحب کی بیوی ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان۔
میں تو میرے خیال میں مجھے 1000 دفعہ ایسا ہوتا ہے گھر میں، کبھی حج کے دن ہوتے ہیں نا تو بیوی کا خیال ہوتا ہے کہ مجھے طواف ساتھ کرا دے. میں نے کہا تم کیوں اشتہار بنتی ہو، جہاں سے گزرو گئے ہو دیکھو مکی صاحب جائے ہو دیکھو مکی صاحب، اس لیے تم اپنا الگ میں الگ، کسی کو پتہ نہیں کون ہے کون نہیں، اسی میں پڑتا ہے. تو اس کو بھی بات سمجھ آ گئی، اور نہ بلوچوں کو سمجھ تو کم آتی، ہم بے وقوف قوم ہیں. جو بہمان سید قریشی تو ہیں نہیں بھائی، گناہگار ہیں، لیکن شکر ہے اس کو سمجھ آ گئی. لیکن میرے ساتھ چلو گی اللہ کی بندی، سارے شہر میں وہ پکی صاحب کیوں تماشا بنتی ہو؟ تم الگ چلی جاؤ، عبادت کرو، نماز پڑھو، میں اللہ کسی کو پتہ نہیں کون ہے کون. اسی لیے دیکھا نہیں میں کبھی پاکستانی کپڑے پہن لیتا تھا، نہ کوئی پہچانے نہ کوئی جانے. یہ کیا، ورنہ تو دل تو سب کا کرتا ہے نا، ہم بھی جناب شیخ بنے، پیر بنے، لوگ ہاتھ چومیں، لیکن اللہ بچائے. بس دعا کرو اللہ عزت دے اور دلوں میں ہو، یہ ظاہر داری سے خدا بچا لے. جانور گائے کو انجیکشن لگاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں بھائی. اگر انجیکشن دیتے ہیں کہ گائے کی بھینس کی ولادت آسان ہو جائے، پیچیٹری کا انجیکشن لگتا ہے، کوئی بات نہیں. ہاں ایک ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انجیکشن لگا کے دودھ زیادہ نکلے گے پیسے زیادہ لوں، وہ حرام ہے. ستر 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے دعا مانگے، بخشا جائے گا انشاءاللہ، بخشا جائے گا. 70,000 نہیں 70 لاکھ دفعہ بھی پڑھو جائے. طواف کرتا ہوں مجھے رونا نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ دل پہ زنگ لگی ہوئی ہے. استغفار پڑھو اور درود پڑھو، یہ علاج ہے. علیحدہ بیٹھ کے، لوگوں کے سامنے نہیں، تنہائی میں بیٹھ کے درود پڑھو، استغفار پڑھو اور غور کرو، اللہ کی رحمت ہو جائے گی. اب ہمیں رونے نہ آنا جو ہے نا. اچھا، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ علم دبقو فتباقو، حضور نے فرمایا رونا نہ آئے تو رونے والی شکل تو بتاؤ، گڑ گڑا کے مانگو تو صحیح نا.